آئیے یہی شیخ مکی صاحب ہے، یہی حرم میں ایک شعر کہتے ہیں. دیکھیے حرم میں جھوٹ بول رہے ہیں، حرم میں. عجیب مخلوق ہے یار، یہ حرم میں جھوٹ بولتی ہے، یہ عجیب مخلوق ہے. میں بریلوی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے. کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہے؟ ان کی کتابیں پڑھ لو پتہ لگ جائے گا. ان کی کتابیں پڑھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. جس نے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ ایسی ایسی توجیحات لکھی ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے دنیا میں؟ ان للہ. اب وہ مر گئے، اللہ عالم توبہ کر لی ہو. اللہ مرنے والے کے بعد کسی کا گلہ نہ کرے. ویسے بہت بڑے عالم تھے، بھٹکتے بھی عالم ہیں. جاہل کیا بھٹکے گا؟ جو تیرنا نہ جانتا ہو کیسے ڈوبے گا؟ وہ تو کنارے پہ کھڑا رہے گا نا. تیرنے والا ڈوبتا ہے. بہت بڑا عالم تھا بدبخت. اس نے جو فتاوی لکھا ہے نا، اس میں بعض فقہی جزیات پہ اس کی بڑی گرفت ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میں بریلی ہوں تو کیا امام احمد رضا خان صاحب جو ہے وہ غلط تھے؟ وہ میں بریلی ہوں، سوال کرنے والے نے کہا تو کیا امام احمد رضا غلط تھے؟ تو مولوی صاحب جواب دیتے ہیں کہ مولانا احمد رضا کی آپ کتابیں پڑھیے، ان کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے عقائد کیسے تھے. ایسی ایسی توجیحات انہوں نے بیان کی، مطلب ایسی ایسی بیہودہ اور ایسے بے تکی باتیں بیان کی کہ ماشاءاللہ علامان والحفیظ. اور پھر انہوں نے مثال دیتے کہا کہ دیکھو صاحب احمد رضا خان صاحب کا جو ہے ایک عقیدہ شرکیہ تھا. کیا عقیدہ تھا؟ کہتے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کہا کہ دیکھو یہ عرش پر تو خدا ہے، گویا وہ یہ بتانا چاہ رہے کہ عرش پر خدا ہے. اور انہوں نے احمد رضا خان صاحب نے کیا کہہ دیا؟ عرش پر کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہتے اس سے بھی بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا شرک ہے صاحب. اب تو بیچارے مر گئے تھے، بہت بڑے عالم، لیکن گمراہ ہو گئے. یہ شیخ مکی صاحب کے جملے ہیں. اب یہ تو خیر زندہ ہے. اب ایک پہلے تھے ایک صاحب انتقال ہو گیا، وہ بھی مر گئے، مٹی میں مل گیا وہ تو. اب تو ان کی جسم کی ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوں گی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ بھی صاحب یہی کہتے ہیں، یہی شعر وہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ یہ شعر جو ہے صاحب کفری اور شرک کی عقیدہ ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ. وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی. لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجیے ساتھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے، مولانا محمود احمد رضوی، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا ہے. روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے. انہوں نے اعلان برات کیا. اوتار کا عقیدہ ہے یہ. ہندوؤں کیا ہے نا وہ اوتار کا عقیدہ کہ صاحب جب پاپ بڑھ جاتے ہیں تو وہ ایشور جو ہے نعوذ باللہ من ذالک خدا جو ہے وہ اوتار لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اوتار کا عقیدہ ہے کہ صاحب عرش پہ بیٹھے ہوئے تھے مصطفیٰ، خدا بن کر زمین پہ اتر پڑے. حالانکہ یہ ایک تشریح کا ایک لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ اس پہ کبھی میں بیان کروں گا، لیکن ایک مختصر سی میں یہ بات کر دوں کہ سب سے پہلی بات، عرش پر بیٹھنا، یہ خدا عرش پر بیٹھا ہے یا خدا عرش پر بیٹھ سکتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک، بیٹھنے سے پاک، جہت سے پاک، سمتوں سے پاک. جب عرش نہیں تھا تب بھی وہ موجود تھا. تو جیسے پہلے عرش پر بیٹھنے سے پاک تھا، اب بھی عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے. اور ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے. تو جب سب فنا فرمائیں گا تو عرش کو بھی فنا کر دیں گا. تو جیسے عرش کے پہلے عرش پر قرار پکڑنے سے بے نیاز تھا، آج بھی بے نیاز ہے. عرش کے فنا کے بعد بھی وہ بے نیاز ہوں گا. اور اگر یہ عقیدہ نہ رکھا جائے تو بہت سارے پھر الزامات آئیں گے، بہت سارے جو ہے غلط اعتقاد آئیں گے کہ اللہ پھر معاذ اللہ کیا تھک گیا اس لیے بیٹھ گیا،
یا پھر عرش فنا ہوگا تو پھر عرش سے بیٹھنے سے محروم ہو جائیں گا، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوں گی؟ تو اس کی ذات میں تغیر پایا جائے گا، اور اللہ کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے طاؤ میں کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا شعر ہے۔ کس کا شعر ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے بات، حالانکہ افسوس کی بات ہے بیچارے اب مر گئے، مٹی میں مل گئے، اور اللہ جانے کس عذاب سے گزر رہے ہوں گے۔ خود ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ شعر اعلی حضرت کا نہیں ہے، یہ لوگوں کو بڑے طاؤ میں کہہ رہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شعر مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ اور یہ بیچارہ شیخ مکی، یہ تو اندھا معذور آدمی ہے، حرم میں بیٹھ کے ابو جہل والی حرکت ہے، اس بیچارے کو بھی نہیں معلوم کہ یہ شعر اعلی حضرت کا۔ میں نے کہا نا پہلے جھوٹی کتاب گڑو، جھوٹے شعر کسی منسوب کرو ادھر ادھر کے، کئی کی بھی لاؤ، کسی پہ بھی تھوپو اور اس کو مشرک قرار دو۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے جس کو کافر کہا وہ کافر نہیں تو کفر کیا ہوگا؟ خود ہی لوٹ رہا ہے ان پر، ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کو یہ معاذ اللہ کچھ کہے۔ اعلیٰ حضرت کی تو شان وہ ہے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کی شان ہے، ان کو تو یقین کامل تھا، یقین کامل سے بھی اعلیٰ منزل پر تھے کہ رسول کی محبت اور حضور کے دین کی خدمت کے صدقے میں جنت یقینی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ پھر اس کے بعد اور دوسرا جھوٹ گڑا اپنی بات کو وزن دینے کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ بڑے بڑے اوتھینٹک پرسن لوگ تھے بھائی، بڑے، لیکن اتنے بڑے جھوٹے تھے یہ۔ لیکن صرف کیا تھی؟ بولنے کا ایک اسٹائل، لوگ اسٹائلوں پہ فدا ہو گئے صاحب، اور سمجھ نہیں پائے کہ کتنے جھوٹے اور مکار لوگ بیٹھے ہیں ممبروں پہ اور خطیب بن کے خطابتیں کر رہے ہیں۔ ہم مر گئے اب یہ تو، لیکن شیخ مکی تو زندہ ہے۔ تو میں ان شیخ مکی صاحب کو کہتا ہوں کہ چلو آپ ثابت کر دو کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، زندگی بھر غلامی کروں گا تمہاری، ثابت کر دو یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے صاحب۔ پھر اسرار احمد صاحب زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب ان کے مسلک کے، یعنی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ایک عالم تھے لاہور میں، تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب، ان کے سامنے شعر آیا، یہ بات چھڑی کہ صاحب مولانا احمد رضا نے اس طرح کا شعر کہہ دیا ہے، تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ بات تو بات کی ہے جی، عقیدہ نہیں، پہلے تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں، تو یہ قصہ بھی پورا کر ڈالا اس کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شعر ہے کس کا۔ یہ ہے میرے پاس اوریجنل کتاب، اوریجنل جی، دیوان آسی۔ کہاں سے چھپی ہے صاحب؟ یہ انجمن فیضان رشیدی، مٹیا بروج، کمرہٹی، کلکتہ، انڈیا، کلکتہ سے چھپی ہے۔ یہ ہے دیوان آسی المعروف بہ عین المعارف۔ کس کی لکھی ہے؟ مولانا شیخ عبدالعلیم آسی غازی پوری۔ ان کی ولادت 19 شعبان 1250 ہجری کو ہوئی تھی۔ حالانکہ ان کے شعر میں جو ہے تعویلات ہے، اور علماء نے تعویل بھی پیش کی ہے اس کی، لیکن یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ ان کا ہے، دیوان آسی میں، دیوان آسی کے اندر ہے، اس کے اندر یہ شعر ہے، اور پورا انہوں نے جو ہے وہ شعر لکھا ہوا ہے۔ تو خیر میں پڑھتا لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا ایک انہوں نے جو ہے فریب سے کام لیا، دوسرا ایک مکر کھیلا کہ پہلے جھوٹی کتابیں گڑی گئی، کوئی کتاب میں اور تھا، کسی اور پہ کچھ منسوب کر دیا گیا، جیسے کہ سیرت غوث پاک ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا، یہ شیخ مکی صاحب کا بیان کیا کہ صاحب ان کا بھی یہ حال تھا کہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں کسی اور کا شعر پہلے ڈال دیا اور اس پر پھر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ اور کہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ نہ دیکھو کہ سب حرم سے بول رہے ہیں تو جھوٹ کیسے بولیں گے۔ بہت سارے لوگ لاتے ہیں نا یہ مکے کا عالم کیسے غلط ہو سکتا ہے، مدینے کا عالم کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ابو جہل مکہ میں ہی رہتا تھا اور سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولتا تھا۔ ابو لہب بھی مکہ کا رہنے والا تھا، جھوٹا تھا مگر مکار تھا وہ۔ عبداللہ ابن عبی منافق مدینے میں رہتا تھا، اور صرف مدینے میں نہیں رہتا تھا، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، نبی کے پیچھے صحابہ کی جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھنے کے باوجود بھی منافقت کرتا تھا۔ اور اسی مکہ میں، اب آئیے اب یہ بات میں دلیل دیتا چلوں، اسی عرب کی زمین پر، اسی مکہ میں جہاں قرآن کا نزول ہوا، وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ آیت بھی نازل کی ہے، اسی جگہ یہ آیت نازل ہوئی۔ وہاں کیوں نازل ہوئی جب وہاں کوئی جھوٹا ہی نہیں ہے؟ تو تم تو کہہ رہے ہو نا کہ مکے میں جو بھی ہے سب سچے کی اولاد ہے، کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔
مکہ میں ہے تو ہم تو کہتے ہیں مکہ میں یہ تھے، چلو تم کہو ابو جہل کافر تھا، یہ تھے وہ تھے، تو اسی مکہ میں، اسی حرم کعبہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہیں قرآن کا نزول ہوا ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 105، اللہ فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، بہتان جھوٹ وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بہتان کون باندھتے ہیں؟ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جھوٹ وہی باندھتے ہیں، بہتان وہی باندھتے ہیں۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی بھائی؟ ہندوستان میں کہ پاکستان میں؟ مکے میں نازل ہوئی تھی نا، مدینے میں نازل ہوئی تھی نا، عرب میں نازل ہوئی تھی نا۔